السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن بٹ صاحب جو کہ شیخپورہ پریس کلب کے دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ پریس کلب کے جو کام ہیں کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو دوسری دفعہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے آپ پریس کلب کے جو ملازمات ہیں مطلب نظام کیسے چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں منتخب ہوا تو میرے دل میں یہ ایک تہیہ تھا، میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اس ادارے کے خد و خال چینج کریں گے۔ اس کے تزئین و آرائش جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کافی حد تک اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو پہلا سال تو ہم نے یہ الحمدللہ کافی حد تک اسے کمپلیٹ کیا۔ اب سیکنڈلی جب ہم نے اپنا حلف اٹھایا تو اس دن ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم تزئین و آرائش کے ساتھ اب اپنے پریس کلب کے ممبران کے جو فلاح اور بہبود کے کام ان کی طرف توجہ کریں گے۔ دین ہم نے اس پہ بھی الحمدللہ کافی حد تک کام کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا آبجیکٹ تھا وہ کہ ہم شیخپورہ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ ماشاءاللہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں پہ آپ افطاری اور سحری کرواتے ہیں، ماشاءاللہ لاتعداد لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو کیسے یہ وسائل آپ نے چلائے؟ دیکھیں جی، اکیلا بندہ نا وہ ایک شعر ہے کہ اکیلا ہی چلا جا رہا تھا جانب منزل، دوست ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو میرے ساتھ میری یہ ٹیم ہے جس میں کافی دوستوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے اس ادارے کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے۔ تو ان دوستوں کے ہی توسط سے الحمدللہ ہم نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں، ادارے نے مل جل کے اس سارے سسٹم کو چلایا۔ تو اس وقت ہم تقریباً آج 27واں روزہ ہے تو ہم نے ڈیلی بیس پہ 400-500 بندہ جو سحر افطار الحمدللہ شیخپورہ پریس کلب سے عوام الناس کو مل رہا ہے۔ تو ہماری یہ پلاننگ ہے، ہم کوشش پوری کریں گے کہ یہ ہر سال اس طریقے سے یہ معاملات مینیج ہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور شیخپورہ میں اپنا SOPs پہ عمل کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، انٹرنیشنلی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے شیخپورہ شہر کے جو باسی ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل تعاون کریں، SOP کا خیال کریں۔ دیکھیں یہ موذی بیماری جو ہے یہ زیادہ آپس میں سوشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ شیخپورہ کے باسیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں، SOP کو فالو کریں تاکہ یہ کم عرصے میں جلدی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوستوں کو، تمام شہریوں کو پیغام بھی ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب سے ملیں، لیکن SOP کا خیال رکھیں، تفریحی مقامات یہ جو جتنے بھی سوشل ایکٹیویٹی اس سے پرہیز کریں اور اپنے گھر پہ میکسیمم ٹائم سپینڈ کریں تاکہ یہ موذی بیماری سے بچا جا سکے۔ آنے والے وقت میں پریس کلب کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، CM پچھلے دنوں آئے ہیں، پچھلے ماہ ہمارے پاس، تو ہم نے ان سے 3-4 شہر کے حوالے سے بھی ریکویسٹ کی تھی اور پریس کلب کے حوالے سے بھی کی تھی۔ شہر کے حوالے سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا جائے۔ دوسرا ہماری یہ ریکویسٹ تھی ان سے کہ ہمیں ادھر شیخپورہ میں قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ایک قبرستان میں ایک قبر پہ 4 قبریں بنی ہوئی ہیں، 5 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بولا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی جگہ ہمیں الاٹ کی جائے، جبکہ پریس کلب کے حوالے سے ہم نے ان سے ایک گرانٹ اپیل کی تھی کہ وہ گرانٹ ہمیں دیں۔ انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا، انشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی بن رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور دوسرا ہم نے جرنلسٹ کالونی کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ لاہور میں بھی اور 1-2 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے الاٹ کی ہے جرنلسٹ کو کالونی، تو شیخپورہ پریس کلب کے ایک لاہور کے ساتھ ایک بہت اہم آپ کا یہ شہر ہے، تو اس کو اس پہ غور کریں۔ تو انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عید الفطر کے بعد ہماری ان کے ساتھ ٹائمنگ بھی بن چکی ہے CM کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت سے ہی ہم اسے لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ نے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے اور پریس کلب کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ جہاں تک پریس کلب کی بات ہے تو پریس کلب میں ہمیں تقریباً 1 سال کوئی 3 ماہ ہو چکے ہیں، سیکنڈ ٹرم کے 3 ماہ گزر چکے ہیں، 3-4 ماہ۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کے تمام آپ دیکھ رہے ہیں فلور کی ٹائلز ہے، یہ اس کا کام کروایا، پھر اس کے علاوہ جتنی سیلنگ وغیرہ تھی تمام پریس کلب کی وہ کروائی، لائٹنگ کا سسٹم سارا اپڈیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایلومینیم کا کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ
ساتھ ہم نے یہ جگہ ساتھ کچھ مکس کیا، ساتھ اسے انہانس کیا ہے. تو اس طریقے سے کافی کام ہے جو تزئین و آرائش کے حوالے سے کیے ہیں. جہاں تک آزادی صحافت کی بات ہے تو آزادی صحافت کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری صرف اور نا اتفاقی ہے جس وجہ سے ہم آج کسی بھی نقطے پہ نہیں ہم کھڑے ہیں. میں تمام نیشنل انٹرنیشنل جو ہماری تنظیمیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، خاص کر کے PFUJ ہمارے لیڈر ہیں رانا عظیم صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں، علاقائی ہیں، چاہے وہ ضلعی ہیں، چاہے وہ صوبائی لیول کی ہیں، وہ آپس میں مل کے ایک نقطے پہ اکٹھے ہوں، تاکہ یہ جو پریشانی ہے جرنلسٹ کی، یہ مل جل کے ہی حل ہونی ہے. اگر گورنمنٹ کوئی بھی ہوگی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پہ چلتی ہے کہ ان کو آپس میں ڈیوائڈ کریں اور اپنے معاملات اور اپنے مقاصد حاصل کریں. اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے، تاکہ جب ہم اتفاق پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم تمام جو بھی کوئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ فائٹ کر کے اپنے تمام جو معاملات ان کو حاصل